کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا دھن دولت ناتی پوتا کیا دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جائے گی ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی یہ کھیپ جو تو لا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی دھی پوت جنوائی بیٹا کیا دھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا جلسہ بڑے خوبصورت ماحول سے گزر رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں بچے بھی جاگ گئے یہ بچے کل سو جاتے بستر میں پیشاب کر دیتے گنگا بہا دیتے اے اللہ کا کرم ہے بستر بچا ہوا ہے ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو علم سے ہنر سے محروم نہ فرمائے چوتھا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں میں اس جلسے میں 80 آدمی کو اگر کھڑا کروں گا اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے اگلا پلان کیا ہے وہ بولے گا مکان بنانا ہے ایسا مکان بنائیں گے کہ دنیا تعریف کرے گی اس کے پلان میں کیا ہے شداد کی جنت شاہجہاں کا تاج محل بس وہی مقصد ہے اس کا مکان بنانا ہے مکان بنانا ہے مکان بنانا ہے مکان بنانا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیکار پیسہ نکما پیسہ بیکار پیسہ کسی کام کا پیسہ نہیں وہ کون ہے جو مکان میں لگتا ہے وہ پیسہ پانی میں چلا گیا وہ اوپر نہیں ہوگا تجارت میں پیسہ لگاتے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا بے وقوف ہو مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا دریا میں پانی ڈال دریا میں پیسہ ڈال دیا دنیا کا مکان آپ دیکھتے ہیں آپ کو غم ہوتا ہے یہ غم کیسے ختم ہوگا یہ آج کے مطالعے میں آپ سنیں گے دھیان سے رکھیے گا جب آپ راستے سے گزرتے ہیں بڑا بڑا مکان آتا ہے نظر مت دیکھیے جو چھوٹا مکان نظر آتا ہے اس کو دیکھیے بار بار دیکھیے غور سے دیکھیے بڑا مکان مت دیکھیے چھوٹا مکان دیکھیے چھوٹا مکان دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی بڑا مکان دیکھیں گے آپ کو غم ہوگا بڑا مکان دیکھیں گے تو آپ کو غم ہوگا یار اس کا مکان اچھا ہے میرے مکان سے آپ کو غم ہوگا چھوٹا مکان دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی یار اس کے مکان سے تو میرا مکان اچھا ہے اور آپ کو خیال آئے گا میرے پروردگار تو نے مجھے سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا ہے دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پلیٹ فارم پر سوتے ہیں آسمان کے نیچے سوتے ہیں اسے آسمان مکان تک نصیب نہیں ہے آپ کا دل مضبوط ہوگا دوسری بات یاد رکھیے جتنا بڑا مکان آپ بنائیے ہر مکان میں 2 عیب ہے 2 عیب جتنا بڑا مکان بنائیے جتنا پیسہ خرچ کیجئے جتنا پیسہ برباد کیجئے مکان کے پیچھے ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا یا تو مالک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو مکان ہی اس سے چھٹ جائے گا 2 بات میں ضرور ایک بات ہوگی اور ہر آدمی مکان 4 مقصد کے لیے بناتا ہے 4 مقصد پہلا مقصد کیا ہے سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے یہ مقصد صحیح ہے دوسرا مقصد ہے مکان بنانے کا سردی گرمی سے اللہ بچا لے یہ مقصد بھی صحیح ہے تیسرا مقصد ہے کہ مکان میں آئے تو ذرا سکون ملے بے چینی ختم ہو جائے یہ مقصد بھی صحیح ہے چوتھا مقصد ہے ایسا مکان بناؤں گا کہ
गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान, जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह बरूनाई का सुल्तान कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियां 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शानदार महल है, बगल में झोपड़ी है, बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, झोपड़ी है और शानदार महल है। झोपड़ी का धुआं निकल करके महल में आता है, महल काला हो जाता है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये महल कैसा है? कहा हुजूर इसमें एक ऐब है, बगल में झोपड़ी है, झोपड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है और महल को तारीक कर देता है। इस झोपड़ी को हटा दो आप, तो महल से ज्यादा खूबसूरत इसमें सारा हुनर ही होगा, ऐब नहीं होगा। तो बादशाह बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया से कहा अम्मा तेरी झोपड़ी के धुएं से मेरा मकान सिया हो गया, क्यों ऐसा करती हो? तो कहा मैं खाना पकाती हूं। कहा आज से खाना पकाना बंद करो, मेरे यहां से मुर्गा आएगा, मछली आएगी और शाही दस्तरखान होगा, तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा, मेरे घर खाना आएगा, मेरे घर से तुमको खाना है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क में हजारों लोग भूखे सोते हैं, मैं तुम्हारे घर की मछली खा नहीं सकती, मुर्गा खा नहीं सकती। कहा अम्मा एक काम करो, ये झोपड़ी यहां से हटा लो, झोपड़ी यहां से हटा लो, जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं, ये झोपड़ी यहां से हटा लो, मैं तुमको इसके बदले बेहतर से बेहतर जमीन देने के लिए तैयार हूं। बुढ़िया का जवाब सुनिए, उसने कहा कि देखो ये झोपड़ी यहीं रहेगी, मैं इसी में पैदा हुई हूं, मैं इसी में मरूंगी, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मैं तुम्हारे महल पर बुरी नजर नहीं डालती, तुम्हारा इतना बड़ा महल है, तुम मेरी झोपड़ी पर बुरी नजर डालते हो, तुम्हारे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारी आंख में भूख है, आंख की भूख की वजह से इंसान नहीं रहता, कुत्ते से बदतर हो जाता। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है सल्ता जलसा सुनने के लिए एक आदमी, बाहर का आदमी दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आ रहा। चौराहे पर एक आदमी को देख करके पूछता है कि जलसा किधर है, आबादी किधर है, बस्ती किधर है, बताओ, सल्ता मुझे जाना है, जलसा सुनना है। उस आदमी ने सीधे कब्रिस्तान भेज दिया। वो आदमी जब गया तो देखा कि अरे बाप रे, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कब्र है, ये जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, कितना बड़ा बेवकूफ आदमी था वो। पलट करके आया, वो आदमी खड़ा वहीं चाय पी रहा था। अरे कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें बस्ती के बारे में पूछा, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाता है, तुम भी कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो। उसका जवाब सुनिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा कि बस्ती इसका नाम है जहां सारे लोग आकर के बसते हैं, वहां से कोई कहीं नहीं जाता। मैंने कब्रिस्तान को देखा है, यहां सब लोग आते हैं लेकिन यहां से कोई कहीं नहीं जाता। असल बस्ती तो इसी का नाम है, उसका नाम नहीं है। इंशाअल्लाह झूठी शान दिखाने के लिए हमारा ऊंचा मकान नहीं होगा, जेब को देख करके मकान बनाएंगे,
تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم. ہاتھ اٹھائیے. بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے. آپ نے دھیان سے سنا. کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے. او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے. او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان. عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آخری پیغام، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. عورت کو سر پہ رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، 2-3 آدمی بلیک لسٹ والا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے. خیر، ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ جلسہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ زندہ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. جلدی سے جلسہ نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا کہ بچے آج میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مکمل ہماری طرف دھیان سے سننا. ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کیا ہوتی ہے، ماں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے. ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے، ماسٹر کی طرف بچے دیکھنے لگے، لیکن ایک بچہ برابر پیپر پڑھ رہا ہے. ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ ضرور ہفنیا کا بچہ ہوگا یا سلطا کا بچہ ہوگا. غصہ آیا، لاٹھی لے کر کے ماسٹر صاحب اس بچے کے پاس گئے. نالائق کہیں کا، میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو پیپر پڑھ رہا ہے. کہا ماسٹر صاحب معاف کیجئے گا، آج ہی کا پیپر ہے اور تازہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں سوتے ہوئے 4 بچے کو چھوڑ کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی. دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے. ادھر ماں گالی بول رہی ہے، بیٹا خاموش ہے. جب ماں خاموش ہوئی تو بیٹا گالی شروع کر دیا، ماں خاموش ہو گئی. بیٹا میں ماں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، زبردست مقابلہ چل رہا ہے. ماں ادھر گالی بول کر کے خاموش ہوتی ہے، بیٹا شروع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مقدمہ ہارنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں. جب ماں عاجز آ گئی گالی دیتے دیتے تو بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی.
تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تم معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بیٹا بولا کہ میری ماں زندہ ہے، دیدار کرا دو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، ماں کو بلا دو۔ حاکم نے کہا روک دو پھانسی کو، مجرم کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں جب قریب آئی کان بڑھایا کہ راز کی بات کوئی بیٹا بتائے گا، بیٹے نے دانت سے اپنے ماں کے کان کاٹے۔ اب حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا سنگ دل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کے ساتھ بھی اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اس نے حاکم سے کہا گو حاکم، مجھے موت سے پہلے ماں کو بلانا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کان قریب کیا، میں نے دانت کاٹے، تمہیں تعجب ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت میری ماں پر تم کو ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت تم کو میری ماں پر ہوگی۔ میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، میں ڈکیت بن گیا، چور بن گیا، یہی ماں اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ اس ماں نے مجھے ڈکیت بنایا، اسی کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ دو تین مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ شوہر سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، ضرور چونا لگائے گی، زیور لانے کے لیے بول رہی ہے، تو یہ منطق سے نکل رہا ہے۔ ارے کان خالی ہوئے تو کیا ہوئے، میرے بھی تو کان خالی رہتے ہیں۔ تو بیوی قریب آئی، کہا کہ یہ جو میرے کان ہیں نا، یہ زیور پہننے کے لیے ہے، اور جو تمہارے کان ہیں میری فرمائش سننے کے لیے، اگر فرمائش نہیں سنو گے تو یوں تیرے کان کو میں مڑوڑ دوں گی۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بس ادھر سے آئی، ایک بس ادھر سے آئی، دونوں ٹکرا گئی، تماشا ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، دیکھا تو کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، سب لوگ خاموش پڑے۔ ایک عورت چلا رہی ہے، زور زور سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس عورت سے کہا کہ یار اتنا نقصان لوگوں کا، یہ خاموش ہے، تمہارا ہلکا سا نقصان ہے، تمہاری انگلی کٹی ہے، وہ بھی چھیل گئی ہے، مکمل کٹی نہیں ہے، اس کے لیے تم اتنا شور کر رہی ہو۔ کہ میرا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ عورت اور مرد دونوں کا مجمع تھا، دونوں کا مجمع، ایک طرف عورت کا ایک طرف مرد کا۔ ایک پرچی آ گئی مقرر صاحب کے پاس، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، اس کی 4 بیوی ہوتی ہے ایک وقت میں، لیکن ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتے؟ اب مقررین نے سوچا اس کو قرآن کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث کا فلسفہ بتاؤں گا نہیں سمجھ میں آئے گا، عورت کا سوال ہے، عورت ہی کی زبان میں بتاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا اس عورت سے کہ دیکھو تمہاری 4 شادی اس لیے نہیں ہے کہ تم کو 4 ساس ملے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے اٹھائے گی، کوئی ادھر سے کان پکڑ کر کے بٹھائے گی، تو کہتی توبہ توبہ، اسلام نے بہت اچھا کیا، ورنہ 4 ساس ہمارے اوپر عذاب بن کر کے مسلط ہو جاتی۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں، اور جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تمہارا سسر کیسا تھا؟ کہا ماشاءاللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ تو سبحان اللہ۔ اور سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو تاج۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، تجربے کی بھٹی میں وہ تپی ہوئی ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے اس کو۔ بیٹی کی نبض پکڑ کر کے پوچھا بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری جو شادی ہوئی تھی تم کو میکے سے سسرال کون لے کر کے گئی؟ تو کہا میری ساس آئی ہوئی تھی، مجھ کو پسند کیا، دیکھا سنا، جم گیا جج گیا، اور اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اگر ساس نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا ہوتا
تو تم کو اتنا اچھا سسر نہیں ملتا، تم کو اتنی اچھی ساس نہیں، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں ہوتی ہے یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ جلسہ ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو بچوں کے حوالے سے سنا دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، شادی سب سے بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی بعد میں کریں گے تو بچہ کہاں نصیب ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے، بالکل 2-3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک راؤنڈ قاری مزمل صاحب کا آ رہا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حرام مت کمانا، حرام مت کھانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اماں کیوں، تم کو مطلب ہے ہمارے کمانے سے؟ حرام حلال کی بات تم کیوں کرتی ہو؟ تم کون سی مفتی ہو، کون سی عالم ہو، حرام حلال کی بات کرتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو میرا دودھ برباد ہو جائے گا جو بچپن میں نے تمہیں پلایا۔ بیٹا نکل رہا ہے، میدان میں تلوار لے کر کے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے روکا، بیٹے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، یاد رکھو سر کٹا دینا تیری ماں تیرے اوپر فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا پیٹھ مت دکھانا ورنہ میں تجھے بچپن کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ سولی پر بیٹا چڑھا ہوا ہے، لاش کے پاس ماں آ کر کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ماں کا دماغ پاگل ہو گیا، بیٹے کی مصیبت دیکھا، لاش کو دیکھا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا۔ ماں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا۔ حق بولنا، حق پر کھڑے ہونا، گردن کٹانی پڑے گردن کٹا دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ میرے بچے نے میرے دودھ کو برباد ہونے سے بچا لیا، مجھے خوشی ہے، مجھے غم نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، خبر آئی گھر میں تمہارا بیٹا بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر کے نکل گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ باپ نے کہا ضرور بھاگا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، میدان چھوڑ نہیں سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں نے اسے بعد میں دودھ پلایا، پہلے وضو کیا۔ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا، بہادری دکھا سکتا ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جتنا کالا بچہ کسی ماں کو ہوتا ہے وہ اتنا صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے اپنے کالے بیٹے کو کہ کسی طرح گورا ہو جائے۔ وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن بیٹا گورا نہیں ہوتا۔ وہ کالا بیٹا ماں کو 14ویں کا چاند معلوم ہوتا ہے۔ ماں نے پیارے بیٹے کو بٹھایا بغل میں، کہا کہ بیٹا تو بہت کالا ہے، تم کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی کرسی نہیں دے گا، بٹھائے گا نہیں۔ بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے۔ اب بیٹا کا کان کھڑا ہوا کہ میں تو کالا ہوں،
میری ماں صحیح کہہ رہی ہے، میں بدصورت ہوں، مجھ کو کوئی عزت نہیں دے گا۔ تو ماں سے کہا اماں کیا کام کرنا پڑے گا؟ بیٹا ایک کام کر لے، رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لے۔ تم جو علم حاصل کرو گے تو اللہ تم کو ذلت سے نکالے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا۔ تم کالے ہو، لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے، ترتھی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے رات دن ایک کر کے ایسی محنت کی کہ اللہ نے اس کو مکہ کا قاضی بنا دیا۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہو۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے، تجھ کو وہ خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے گھر میں آفت نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔